مصطفیٰ 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 الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ الی آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ محترمہ مائیں بہنیں، یہاں بیٹھنے والے بھائی لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری خلائق، ساری مخلوق میں ہم کو انسان بنا کر زندگی جینے کا بہترین طریقہ، سلیقہ عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر ضرورت مند پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات عالی شان ہے کہ یوں سمجھو کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن سب کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں کہ جن کو کسی بھی کام کے کرنے میں کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرحال ایسے خالق، مالک، اللہ، معبود حقیقی، اس اللہ نے ہم کو بہترین انسان بنا کر زندگی جینے کا بہترین طریقہ عطا فرمایا۔ پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے مائیں بہنیں کہ جب تک ہمارے دل کے اندر مذہب کی، شریعت کی، سنت کی، قرآن کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبت جو ہمیں عمل پر کھڑی کر دے، اگر وہ جب تک ہمارے دل میں نہیں آئے گی تو آج کی بات کرنا یوں سمجھ لو کہ فضول اور بیکار ہے، کیونکہ ہم اللہ کے احکام پر اسی وقت آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اسی وقت چلنے کو تیار ہوں گے جب تک ہمارے دل کے اندر یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ اللہ کی ماننے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں میری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آج ہم لوگ سنتوں سے، شریعت اور مذہب سے جو دور جاتے ہیں تو ہمارے دل کے کونے میں کسی نہ کسی جگہ ایسی بات ہے، مثلا آج کا جو عنوان ہے، اگر ہمارے علاقے میں یوں کہا جائے کہ بھائی آپ سادگی کے ساتھ شادی کر لیجئے، تو بہت ہی آسانی سے یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ مولانا میرے وہاں شادی ہے، میت نہیں ہے۔ یعنی میت کو تو سادگی سے کرنے کے لیے دل قبول کرتا ہے، لیکن شادی کو سادگی سے کرنے کو اس کا دل اور ذہن قبول نہیں کرتا۔ تو بہرحال پہلے اس بات کو ہمیں ذہن نشین کرنا پڑے گا اور دل کے اندر تک ہمیں اتارنا پڑے گا کہ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر نہیں آ جاتا وہاں تک میری دنیا اور آخرت کی کامیابی مجھے ملنے والی نہیں ہے۔ اور جس کے دل میں یہ بات ہے تو چاہے دنیا جو بھی کہے، پھر وہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، پھر وہ کسی کی لعنت ملامت کا پھر وہ کوئی خوف نہیں رکھتے، اور وہ اللہ رسول کے طریقے پر چل کر اپنی کامیاب زندگی کو پار کرتے ہیں، بسر کرتے ہیں۔ بہرحال میں ایک بات اور سمجھاؤں، بعض مرتبہ میں مستورات کے بیان میں اگر میت کے بیان میں ہوتا ہوں تو چونکہ مستورات قبرستان تک آتی نہیں ہے تو قبرستان میں کیا ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ وہاں پر جانے کے بعد کس طرح
میت کو, جنازے کو کس طرح قبر میں رکھتے ہیں اور پھر کیسے ایک ایک تختہ رکھ کر اس کو بند کیا جاتا ہے, اس کے اجالے کو ختم کر دیا جاتا ہے اور تنے تنہا اس کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں, وہ میں سمجھاتا ہوں. تو اسی طرح نکاح جہاں پر قاضی صاحب اور مرد حضرات بیٹھ کر جہاں پر نکاح کی مجلس کو منعقد کرتے ہیں, تو وہاں پر عورتیں نہیں ہوتی, تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ خطبہ کیسا ہوتا ہے اور کیا خطبے میں پڑھا جاتا ہے, کیا احادیث مبارکہ اس کے اندر ہوتی ہے. تو میں ایک بات سمجھاؤں کہ وہ ایک عوام کا اور مردوں کا یہ مزاج بن گیا کہ نکاح کے خطبے کو سنیں تو اس کے اندر قرآن کریم کی کتنی بھی آیت پڑھی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بھی حدیثیں بیان کی جائے, لیکن جب تک ان نکاح من سنتی نہ کہا جائے وہاں تک عوام اور سننے والے کو تسلی نہیں ہوتی. اور اگر اس حدیث کے بغیر اگر نکاح ہو گیا تو عوام میں اور لوگوں میں بے چینی, ارے وہ حدیث تو آئی نہیں, ان نکاح من سنتی والی حدیث تو آئی نہیں. گویا یوں سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کے ساتھ ہی نکاح مکمل ہوگا اور نکاح کا خطبہ ہوگا اور نکاح برابر ہو جائے گا, ورنہ نکاح کچھ ادھورا رہ جائے گا. تو یہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث تو آپ کے کانوں میں شاید باید پڑی. اب میں یہ سمجھاؤں کہ وہ ان نکاح من سنتی کا ترجمہ کیا, کہ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے, بلکہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا, کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذرية, کہ ان کو ازدواجی زندگی والا اور آل اولاد والا بنایا. تو نکاح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا طریقہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے ان کو ازدواجی زندگی, کپل لائف ہم نے عطا فرمائی اور ان کے آل اولاد ہوئی. تو جہاں پر قاضی صاحب اگر یہ حدیث نہ پڑھیں تو نکاح کچھ ادھورا نظر آتا ہے, تو اس کے ترجمے کو دیکھو کہ نکاح کرنا میری سنت ہے, تو ماؤں بہنوں سے یہ پوچھوں یا بیٹھے والے مرد حضرات سے پوچھوں کہ پانی پینا سیدھے ہاتھ سے کس کا طریقہ ہے, سر پر امامہ باندھنا وہ کس کا طریقہ ہے, ہر کام کو بسم اللہ سے, نیک کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا وہ کس کا طریقہ ہے, اپنی زندگی میں سادگی لانا وہ کس کا طریقہ ہے, اپنی زبان کے اندر سچ کو لانا اور جھوٹ کو چھوڑنا وہ کس کا طریقہ ہے, اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا اور عورتوں کے لیے اپنے آپ کو پردے میں مستور کرنا وہ کس کا طریقہ ہے. اسی طرح جس عنوان پر جمائیں کہ بھئی اپنی شادیوں کو سادگی کے ساتھ اور سنت طریقے پر قائم کریں, یہ کس کا طریقہ ہے. قاضی صاحب حدیث نہ پڑھیں تو نکاح ادھورا نظر آئے, اور پورا نکاح نبی کے طریقے کے خلاف ہو جائے تو اس میں کچھ ادھورا پن نظر نہ آئے. تو بہرحال میری مائیں بہنیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ہم کو ضرورت مند بنایا, ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے, ہمیں آرام کی ضرورت ہے, ہمیں لباس اور کپڑے کی ضرورت ہے, جوان ہو جائیں تو شادی کی ضرورت ہے, شادی ہو جائے تو اولاد کی ضرورت ہے, اولاد ہو جائے تو وہ اچھے سے پل کر اور اچھے سے بڑی ہو اور ان کی اچھی سے تربیت ہو, یہ ہماری ضرورت ہے. پھر وہ بڑے ہو جائیں, پھر ان کو اچھا رشتہ آ جائے, پھر ان کی اچھی نوکری, ان کو اچھی چھوکری مل جائے, یہ ہماری ضرورت ہے. ہمیں اچھا مکان ملے, اچھی سواری ملے, اچھے دوست ملیں, اچھا پڑوس ملے, اچھی گھومنے کی جگہ ملے, یہ ہماری ساری ضرورتیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ان تمام ضرورتوں کا خیال رکھ کر, ان تمام ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر ہماری خوشیوں کا اور ہماری زندگی کے سیلیبریشن کا انتظام فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی بھی شریعت اتار دے کہ مرد عورت الگ رہیں گے, اور ایک کنسیپٹ جو
عوام میں ہے یا ہمارے ذہنوں میں نہیں. اور جس کو یورپ والوں نے بالکل ایسا بدنام کیا کہ ازدواجی زندگی کو اور وظیفہ زوجیت کو یوں سمجھو کہ کوئی اس کو عبادت تو سمجھ ہی نہیں رہا، جبکہ یہ عبادت نہ ہوتا تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اس کا طریقہ نہ بتاتے، انبیاء کی طرح سے اس کی دعائیں نہ آتی، علماء شادی کرنے والے مردوں کو لے کر بیٹھ کر اسلامی طریقہ نہ سمجھاتے. لیکن اس کو عبادت نہیں سمجھ رہے، بلکہ اس سے آگے نکاح اور شادی کو بھی عبادت سمجھنا عوام نے چھوڑ دیا. اسی لیے بہت سارے خرافات ہمارے نکاح اور شادیوں کے اندر ہو رہے ہیں. اسی لیے علماء کو جمع ہو کر سمجھانے کی ضرورت پڑی کہ بھائی ہم اپنے آقا کے طریقے پر، اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق جس طرح ہم نماز کو پڑھتے ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ بھئی بہت پہلے سے 1500 سال سے نماز آ رہی ہے تو اب یہ ایک رکوع والی نماز تھی، بس اب نئے دور میں آئے ہیں بھئی رکوع بھی 2 کر لو تاکہ 2 سجدے پیرالل ہو جائے، برابر ہو جائے. ایسا ہم نے نماز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نکاح اور شادیوں کو ہم نے اپنے دور میں بدلا کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ ضرورت کی چیز ہے اور ایک تو یہ عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. نکاح کے ذریعے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. نکاح کرنے کے بعد آدمی پہلے نماز پڑھتا تھا، اب نکاح کرنے کے بعد نماز پڑھے، اس کی نماز کے ثواب اور اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں. اس کی عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اس کے دل میں محبت کو بڑھا دیتے ہیں. بہرحال بہت ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم جو شادی جو ہماری ضرورت ہے اس کو اسلام جیسا بتاتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا بتاتے ہیں، ویسا ہم اپنی شادیوں کو کرنے جائیں. اور میں ابتدا میں ہی کہہ دوں کہ مائیں بہنیں بھی، ہم یہاں بیٹھنے والے مرد حضرات بھی اس بات کی نیت کریں کہ ہم لوگ جیسا اسلام اور جیسا آقا اور جیسا اللہ کہتے ہیں اس طریقے سے ہم اپنی خوشی اور غمی کا سیلیبریشن کریں گے. اس لیے کہ من کی مرضی زندگی گزارنے تو دنیا میں آئے نہیں ہیں، من کی مرضی تو جنت میں گزارنی ہے. بہرحال نکاح یہ کیا ہے پہلے یہ بتا دوں، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف بتا دوں کہ مرد اور عورت گواہوں کی حاضری میں اللہ کے نام پر ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں جو زندگی بھر کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نکاح. اور اس کے لیے جو کام اور جو خرچ دیا گیا ہے تو مرد کو دیا گیا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ مہر ادا کرے اور اس کی جتنی استعداد ہے اس کے مطابق وہ ولیمہ کرے. عورتوں کے لیے اور جن کی بیٹیاں ہیں ان گھر والوں کو تو کوئی ٹینشن میں یا کوئی فکر میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن جب دین سے ہٹے، شریعت سے ہٹے، مذہب سے ہٹے تو بس جس کے وہاں بیٹیاں ہیں وہ بیچارہ باپ اور وہ ماں جیسے جیسے بیٹیاں بڑی ہوں ویسے ویسے ان کا ٹینشن اور ویسے ویسے ان کی الجھن بڑھتی چلی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ صلی علی محمد. ہم جب تک نکاح اور شادی کو عبادت نہیں سمجھیں گے وہاں تک ہمارے سماج اور معاشرے سے اور ہماری زندگیوں سے جو خرافات شادیوں میں ہو رہے ہیں وہ بند نہیں ہوں گے. اس لیے کہ حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، نماز کے لیے بھی جا رہے ہیں،
راہ خدا کی محنتوں کے لیے بھی جا رہے ہیں، تو بعض مواقع وہ بھی خوشی کے ہیں، اس میں تو کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا، اس میں تو کوئی بم پٹاخے نہیں لاتا، اس کے اندر تو ناچ گانے کی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی، اس میں تو مرد عورتوں کا بہت زیادہ اختلاط نہیں ہوتا، لیکن شادی کو یوں سمجھ لیا کہ بس ہمارے وہاں خوشی آ گئی ہے اور اس کو ہم اپنی مرضی سے سیلیبریٹ کریں گے اور منائیں گے، لہذا شادی سے 2-4-5 دن پہلے روزانہ گھروں کے اندر گانے بج رہے ہیں اور لڑکیاں ناچ رہی ہیں، پاس پڑوس کا کوئی خیال نہیں کہ کوئی بیمار ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی تلاوت کر رہا ہے یا کوئی کچھ دینی کتاب پڑھ رہا ہے یا کوئی آرام کرنا چاہتا ہے، کچھ نہیں۔ اور بیچارے پاس پڑوسی بھی یوں کر کے ڈرتے ہیں کہ بولنے جائیں گے تو وہ لڑیں گے کہ ہمارے وہاں شادی ہے، تم ہم کو بولنے والے ہوتے کون؟ اور شادی کے اندر شروعات کہاں سے؟ تو شروعات وہاں سے ہوگی کہ رشتہ بھیجا ہے اور پھر طے ہو گیا تو منہ میٹھے ہو رہے ہیں۔ میں بھی کبھی اپنے گھر کے اندر کبھی کوئی مٹھائی کھلا کر یا شکر کھلا کر کہتا منہ میٹھے کر لو، تو فوراً پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ ارے شکر کھائیں گے تو منہ میٹھا ہی ہوگا نا، کڑوا تھوڑی ہوگا، ہے نا۔ لیکن وہ منہ میٹھا ایسا عنوان دے دیا ہے کہ منہ میٹھا بولتے کے ساتھ ہی پوچھتا بھائی کیا ہوا، ہے نا۔ تو کوئی اپنے گھر میں بھی اس طرح جوک کر سکتا ہے۔ بہرحال وہ منہ میٹھے کے اندر پھر اخراجات ہیں، پھر اس کے بعد بس منہ میٹھے ہو گئے، انگیجمنٹ ہو گیا، اب نہ ماں لڑکی کو کہتی ہے، نہ ابا لڑکی کو کہتا ہے، نہ باپ لڑکے کو کہتا ہے، نہ ماں لڑکے سے کہتی ہے کہ بیٹا ابھی وہ لڑکی پرائی عورت ہے، ابھی تیرے لیے غیر محرم ہے، تو اس کے ساتھ فون پر بات نہیں کر سکتا، تو اس کے ساتھ گھومنے نہیں جا سکتا، تو اس کے ساتھ ویڈیو کالنگ نہیں کر سکتا، تو چیٹنگ نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں بولتا، اس لیے کہ بس وہ شروعات ہو گئی کہ یہ شادی اپنی مرضی سے۔ اور میں ماؤں بہنوں کے گوش گزار کر دوں بات کو کہ کئی ایسی منگنیاں اور کئی ایسے انگیجمنٹ ان کی آپس کی نادانی والی بات سے ٹوٹ گئے، کئی ایسے، کیونکہ صرف بات ہی ایک سہارا تھی، بات کرتے کرتے کہاں نکل گئے، اس نے غصہ ہونا شروع کیا اور اس نے ناراض ہونا شروع کیا، اور بات بگڑتے بگڑتے کہ بھائی مجھے تو یہاں نہیں کرنا، وہ کہہ رہا ہے مجھے یہاں نہیں کرنا، تو جو ناجائز تھا اس کا نقصان یہ ہوا۔ اور بلکہ ابھی ایک بات یاد آئی تو میں بتا ہی دوں کہ ارینج میرج ہوتا ہے یا لو میرج ہوتا ہے، تو اس کے اندر جب نکاح سے پہلے بات کرنے کو، گھومنے جانے کو جو ناجائز اور حرام ہے، سب لوگ اگر منع بھی کریں، کوئی عالم دین سمجھائے، کوئی گھر کا بڑا یا دیندار بھی سمجھائے تو ماننے کو تیار نہیں۔ وہ لو میرج میں تو مر جائیں گے، کود جائیں گے، کٹ جائیں گے، سارے سب کو ناراض کر کے بھاگ جائیں گے، وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شادی ہو گئی، اب 6 مہینے ہوئے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، وہ کہہ رہی مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، وہ ماں کے وہاں جا رہی ہے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے کہ پہلے بھی شیطانی اثرات تھے، اب بھی شیطانی اثرات ہیں کہ پہلے جو ناجائز تھا جب روکا جا رہا تھا تو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور اب مل کے رہنے کو کہا جا رہا ہے تو اب مل کے رہنے کو تیار نہیں۔ تو پہلے شیطان نہ ملنے کی بات تھی تو وہاں ملا رہا تھا، اب یہاں مل کے رہنے کو تو یہاں توڑا رہا ہے۔ اور پھر اور وہ جو ناجائز اور حرام تھا تو حلال زندگی پر اس کا اثر پڑنا ہی پڑنا ہے کہ اگر 1 بالٹی پانی ہے اس کو ناپاک کرنا ہو تو اس کے لیے 1 بالٹی پیشاب ڈالنے کی ضرورت نہیں، چند قطرے پیشاب کے بھی پورا اس کو ناپاک کر دیں گے۔ شادی کے بعد کی لمبی زندگی کو خراب کرنے کے لیے 1.5 سال کی ناجائز اور حرام اور اجازت بغیر کی بات پوری زندگی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کافی ہے۔
تو اس سے بھی روکا جائے، اپنے بچوں کو سمجھایا جائے کہ بیٹا صبر کر لے، بیٹی تو صبر کر لے، اس کے نقصانات ہیں۔ اگر ایک بات بنیادی یاد رکھیں، ایک بات بنیادی یاد رکھیں گے کہ اگر ہمیں کسی بات کا نقصان نہ ہوتا، ناچنے سے، گانے سے، سود سے، اس طرح کی باتوں سے، غلط تعلقات سے، زنا سے، بے پردگی سے، اور جو ساری باتیں جو اسلام نے منع کی ہے منکرات سے اگر نقصان نہ ہوتا تو اللہ بھی اور رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمیں منع نہ کرتے۔ لیکن چونکہ ہمارا نقصان ہے اور ہم نادان ہیں تو رحمت والے نبی نے، محسن انسانیت نے، محسن کائنات نے ہمیں سمجھایا کہ میرے بندے، میرے امتی، تو اس سے رک جا، تیری زندگی خوشگوار ہو جائے گی، تو حلال پر آ جا، تو جائز پر آ جا، تو سنتوں پر آ جا، تو قرآن پر آ جا، تو میرے طریقے پر آ جا، تیری زندگی پرسکون اللہ کرنے کے لیے خود تیری شادی اور ازدواج کا اللہ تبارک و تعالی انتظام فرمائیں گے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، خود اللہ فرما رہے ہیں کہ ازدواجی زندگی کا مقصد کیا؟ کہ تم کو سکون ملے، آپس میں محبت آئے، ایک دوسرے پر رحم آئے۔ تو اس طرح پہلے بات کر کر کے کہ پہلے منع کیا جاتا تھا تو فون کی بیٹریاں خلاص کی، اور اب بیٹھ کر بات کرنے کو بھی تیار نہیں روبرو میں۔ پھر اس کے بعد انگیجمنٹ ہو گیا، اب منگنی چل رہی ہے۔ بعض منگنیوں میں اتنا خرچ کیا جاتا ہے کہ بس اللہ کی پناہ۔ کہ صرف قاضی صاحب کو بلانے کی دیر ہوتی ہے، ورنہ لباس بھی اور کپڑے بھی اور رشتہ دار بھی اور کھانے کی دعوت بھی اور ہال بھی سب کچھ ہو جاتا ہے، صرف قاضی صاحب آ جائیں تو یہ دونوں نکاح کے بندھن میں بن جائیں۔ تو قصہ مختصر، اپنی آل اولاد کو، بیٹے بیٹیوں کو انگیجمنٹ کے بعد، منگنی کے بعد بات کرنے اور گھومنے جانے سے بالکل منع کریں۔ آپ اگر منع کریں گے تو یوں سمجھو کہ آپ اپنے بچے بچی کی آگے والی زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو سکون والی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ اخراجات ہو گئے، اب شادی۔ تو جیسے ہی منگنی ہوئی اب شادی، تو کتنی بھی عمر ہو، نہ بیٹے کی عمر پوچھتے نہ بیٹی کی عمر پوچھتے۔ 2 سال کے بعد ارے بھائی کیا چیز کی کمی ہے وہ تو بتائیے۔ تو صرف ایک چیز کی کمی ہوتی ہے کہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اور جو تھوڑی سی عمر کو چلے گئے ان کو دھوم دھڑاکے اور ان کو تیکھا میٹھا اور ان کو کھٹا کڑوا کرنا ہے، اس لیے وہ سارے بچے بچی کے جذبات ٹوٹتے ہوں تو ٹوٹیں، لیکن ہم کو تو سماج اور معاشرے کے اندر سب کو بتانا ہے کہ دیکھو سنتوں کے بغیر شادی کیسے ہوتی ہے، اس کی تیاری کے اندر 1-2 سال لگا رہے ہیں۔ اگر آپ کے بچے بچی اگر فون کرنے سے نہیں رک پاتے، گھومنے سے نہیں رک پاتے، اور ان کی عمریں وہ ہے کہ ان کی شادیاں ہو جانی چاہیے تھی، پھر بھی آپ اگر روک رہے ہیں تو آپ خاموشی سے ان کا پہلے نکاح پڑھا دیجئے تاکہ ان کا بات کرنا جائز ہو جائے، ان کا گھومنا جائز ہو جائے۔ پھر دوبارہ آپ جب چاہو جب پھر سے بھی نکاح پڑھا سکتے ہو۔ لیکن اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف کر کے ہم لوگ کبھی بھی سکھی نہیں ہو سکیں گے۔ پھر شادی آئی تو شادی سے پہلے چند دن پہلے تو وہ ناچ گانا شروع ہو گیا ٹیپ ریکارڈ کے اندر، چھوٹے بچوں کو بھی نچا رہے ہیں، جوان لڑکیوں کو بھی نچا رہے ہیں، کھینچ کھینچ کے شادی والی عورتوں کو بھی نچا رہے ہیں، اور ویڈیو اتارتے ہیں اور ویڈیو کو وائرل کرتے ہیں۔ ارے تف ہے ایسے مردوں کی زندگی کے اوپر جو اپنی عورتوں کی ویڈیو کو ساری دنیا میں عام کرتے ہوں اور ان کی لڑکیاں اور ان کی بیٹیاں ناچتی ساری دنیا کو دکھاتے ہوں۔ کیا میرے آقا کے آنسو اور میرے آقا کے پتھر اور یہ میرے آقا کی زندگی مکی اور میرے آقا کی زندگی مدنی اور صحابہ کی قربانیاں کیا اسی لیے تھی کہ ان کا ماننے والا اپنی عورتوں کو بے پردہ کر کے ساری دنیا میں عام کرے؟ بالکل غیر مناسب بات ہے۔ اور میں کہہ لوں کہ ہم یہ سب اس لیے کرتے ہیں
کہ ہمیں سکون ملے، ہمیں خوشی ملے، ہمیں ہماری تعریف ہو، لیکن یاد رکھنا کبھی بھی خوشی حقیقی نہیں مل سکے گی۔ خوشیاں تو سنتوں میں، خوشیاں تو مذہب میں، خوشیاں تو اللہ کو راضی کرنے میں، خوشیاں تو آقا کے طریقے پر چلنے میں ہی ملے گی، کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں الا یعلم من خلق، ارے ہم نے پیدا کیا، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ یہ دل اور یہ پوری باڈی اور یہ دماغ اور یہ پورا جسم کیسے سکون پائے گا، اس کو حقیقی خوشی کیسے ملے گی؟ لہذا ان باتوں سے بچا جائے۔ پھر شادی کے دن ایک دم قریب آ گئے، اب رنگ پیٹھی، تب اس کے اندر ایک نیا ٹرینڈ چلا، پتہ نہیں کہاں سے لائے۔ میں نے ایک جگہ جب آنکھوں سے دیکھا، میں اچانک تو پہلے ڈر گیا کہ اتنے سارے سادھو کہاں سے آ گئے، کیونکہ ساری عورتیں لائن سے، سب کے پیلے کرتے، قمیص، پیلی قمیص، لیکن پھر اور جو حقیقت ہے وہی، ایسا ہنسانے کے لیے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے میں یہی کہ اچانک یہ کہاں سے سب آ گئے۔ تو یہ فضول خرچی اس طرح کا، اور پھر دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو باہر بیٹھیں گے نا، اندر تو بیٹھیں گے نہیں، اس کے اوپر برقع تو پہنیں گے نہیں، اس کو ہلدی لگے اس سے پہلے ہم ہلدی والے ہو جائیں، اور لڑکی کو تو لڑکی کو لگا رہے ہیں، لڑکے کو بھی لگا رہے ہیں، اور لڑکے کو لڑکے لگا لیتے تو بات اور تھی، عورتیں اس کو آ کے لگا رہی ہے، پتہ نہیں مٹھائی بھی کھلاتے ہیں اس میں بھی کیا ڈالتے ہیں، پان بھی کھلاتے ہیں اس میں بھی کیا ڈالتے ہیں۔ ارے یہ سب خرافات ہیں۔ مرد عورتوں کا اختلاط یعنی یوں سمجھو کہ ہمارے لیے بربادی کا پیش خیمہ۔ پھر اس کے بعد اب شادی کے لیے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں شاید باید کوئی دولہے وقت پر پہنچ جاتے ہیں، ورنہ ظہر کا نکاح ہے، عشاء بعد ہو رہا ہے، تو یہ سب کو ڈسٹرب کرنے اور برباد کرنے، سب کا وقت برباد کرنے کے لیے آپ نے اس طرح پروگرام ارینج کیا ہے۔ آپ کی شادی کی خوشی دینے کے لیے اپنے کاروبار کو لوگ چھوڑ کر آئے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر لوگ آئے، آپ ان کو ایسا ستائیں گے؟ کسی کے وقت کی کوئی قدر نہیں کریں گے؟ بیان کرنے والا اگر تھوڑا سا بیان لمبا کر لے تو اس کو نگاہوں سے دیکھا جائے گا، لیکن اس طرح شادیوں میں اوقات برباد ہوں تو کوئی بولنے والا نہیں۔ تو اوقات کی ہم قدر کریں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ارے جس امت کو اور جس شریعت کو فالو کرنے والوں کو نماز اوقات مقررہ کے ساتھ دی گئی ہو، حج جس کا وقت پر ہوتا ہو، رمضان اور روزے جس کے وقت پر ہوتے ہوں، اس کی شادی وقت کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ ٹرننگ پوائنٹ ہے، زندگی بدل رہی ہے، نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اس کی شروعات وقت کے برباد کرنے کے ساتھ ہے۔ پھر ہو گیا نکاح، مختصر کر رہا ہوں۔ پھر کھانا کھانے کے اندر جو صاحب دوست آ جائے گھر میں تو پیشانی پر بل آ جائے، مہمان آ جائے تو پیشانی پر بل آ جائے، ان کے گھر میں سے پاس پڑوس میں کبھی پیالہ بھر کے سالن نہ جاتا ہو، اب دنیا کو دکھانے کے لیے اب کئی آئٹمیں رکھ رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو بلا رہے ہیں، کھاؤ، ارے کھائیے نا، ارے پہلے تیرے پڑوس میں غریب ہے اس کو تو بلاتا، اس کو تو کھلاتا۔ بدترین ولیمہ وہ ہے جس کے اندر غریب کو نہ بلایا جائے۔ تم اتنے بڑے سخی ہو، آج پتا چلا، شادی کے بعد پھر سے آپ کے گھر 10-20 مہمان بھیجیں گے، کھلانا ان کو۔ راہ خدا کے مہمان آئے ان کی دعوت کرنا۔ لیکن جہاں واہ کے لیے اور جہاں اپنے آپ کی مالداری اپنی بتانے کے لیے کرتے ہیں، وہاں اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ ان کے دل کو مہمان ٹھیس پہنچا کر ہی جاتے ہیں، وہاں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ بلکہ اکثر میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر ہم 10 روپے کسی فقیر کو دیتے ہیں تو ہم اس کے دعا کے طلبگار ہوتے ہیں کہ یہ کچھ دعا دے دے گا۔ تم نے اتنا بڑا خرچ کیا اور اللہ رسول کی رضامندی تمہارا مقصد نہیں، تمہارا طریقہ نہیں، تمہیں اتنے ہزاروں لاکھوں روپے کی کیا نیکی ملنے والی ہے؟
کیا کامیابی ملنے والی ہے؟ خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کہ کبھی بھی نبی کے طریقے کو چھوڑ کر منزل مقصود کو اور جنت کو اور اللہ کی رضا کو اور دنیا کے سکون کو اور اللہ کی مدد کو ہم پا نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد جوتے چھپا رہے ہیں۔ ارے بھائی کوئی چور خاندان ہے، کون ہیں آپ لوگ؟ بلکہ میں نے اس کی ڈیٹیل لیا کہ یوں کریں کہ بھائی سب لوگ تھیلیاں لے کر آئیں اور سب لوگ جوتے اپنے بازو میں لے کر بیٹھے تو کہ زبردستی چھین لیں گے۔ میں نے کہا یہ تو چور سے بھی آگے لٹیرے ہو گئے کہ لوٹ رہے ہیں۔ چوری ہوتی ہے وہ چپکے سے ہوتی ہے، اور لوٹ ہوتی ہے وہ سامنے کے سامنے ہوتی ہے کہ دے دو ورنہ تو مار ڈالیں گے۔ اب اس پر پیسے لیے جا رہے ہیں 5,000 7,000۔ ارے بھائی اتنے کا تو جوتا بھی اس نے نہیں پہنا ہے نا، اور اس کے ساتھ جو آئے تھے ان کے بھی جوتے چھپا دیتے ہیں۔ ایک جگہ تو بیچارے قاضی صاحب کے بھی جوتے چھپا دیے۔ ارے بھائی میں کیا کروں، میرے جوتے کیوں چھپائیں، میرا کیا لینا دینا، مجھے تو چھوڑو۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر گھر آ گئے اور پہلی رات ہے، پھر دروازہ بند کر دیا جا رہا ہے، پھر پیسے اینٹھے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ پیسے اینٹھنے کے مواقع یہ کس نے بنا لیے اتنے سارے؟ کہاں سے سیکھا یہ طریقہ، کہاں سے لے کر آئے ہم؟ اسلام نے کوئی بھی ٹرمز اور کوئی بھی معاملہ تجارت کا ہو یا کوئی بھی ہو، جیسے کہ نکاح کو بھی یہ کہا کہ یہ دونوں کی رضامندی سے وجود میں آتا ہے، دونوں کی رضامندی سے وجود میں آتا ہے۔ تو یہاں پر آپ پوچھ لیجئے کہ وہ کتنا دل سے دے رہے ہیں، بڑی بڑی رقمیں اس میں لی جا رہی ہیں۔ تو یہ سارا جو کچھ بھی تھا اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، تو یہ تو اسلام نہیں بولتا۔ میں اس پر ایک ہی بات کروں کہ یہ جتنے خرافات میں نے بتائے اس میں بینڈ باجا ہو جائے، بارات اگر بینڈ باجے کے ساتھ جا رہی ہے، میں قسم نہیں کھاتا، لیکن اگر قسم کھا کر بولوں کہ راستے میں باراتیں جاتی ہے، میں اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں ارے بھائی دیکھنا تو صحیح ذرا کہ یہ مسلمان کی ہے یا کوئی غیر کی ہے۔ اگر مسلمان کی نہیں ہوتی میں شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر مسلمان کی ہوتی ہے میں جی جلا کر رہ جاتا ہوں کہ ہائے تیرے مرد، ایسے مرد جنہوں نے اپنی عورتوں کو اور جنہوں نے مردوں کو راستے پر نچوایا اور بینڈ باجا بجا کر اللہ کی لعنتوں کو اتارا، اور مسجد میں جا کر اب وہ کہے گا ان نکاح من سنتی۔ کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کے آلات پر، جس کو واجنترے کہتے ہیں، جن کو میوزک کے آلات کہتے ہیں، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور اس کے بغیر شادیاں نہ ہو، اس کے بغیر ہماری خوشیاں پوری نہ ہو۔ جہاں کچھ ہوا، یعنی مجھے اچانک ایک بات ذہن میں آئی کہ جس طرح وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بس کھیل ان کے ذہن میں ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں کنکری آ جائے، ڈبی آ جائے، کاغذ آ جائے، کچھ بھی بس کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس ٹھیک ایسا امت نے شادی کو بنا لیا کہ بس کسی بھی طرح خرافات کریں گے اور سنتوں کو چھوڑیں گے۔ یعنی خلاصہ کلام میں ہماری شادیوں سے ہر ایک راضی ہو جائے، ہر ایک خوش ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ محلے میں آنے والا راجو بھائی ہو جو صبح صبح محلے کی صفائی کرتا ہو، اس کی بھی خوشی کا خیال کرتے ہیں، اس کو بھی کبھی کچھ دے دیتے ہیں، اور بعض تھوڑے سے اور ہیں تو کچھ جوڑا بھی دے دیتے ہیں کہ ہمارے وہاں شادی ہے۔ لیکن اللہ رسول کے راضی کرنے کا کسی کو خیال نہیں آتا۔ سمجھایا جائے، بتلایا جائے اور ترغیب دی جائے، لیکن کوئی ہمارے کان پر جو نہیں رینگتی۔ ہم اس بات کو لینے کو راضی اور تیار نہیں ہیں کہ ہم آقا کے طریقے پر ہم شادیاں کر لیں، جس طرح تمام سنتوں کے اندر نور ہے، نبی کے طریقے میں کامیابی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ میں ناکامی ہے۔ تو یہ شادی جو نبی کے طریقے کے خلاف ہوگی، ہمیں کہیں ناکامی تو نہیں ملے گی خرچ کر کے؟
کچھ تھوڑا سا اس دیواجی زندگی کے متعلق بھی کہ جب جس شادی کی بنیادیں برکتوں والے طریقے پر نہیں ہوں گی تو آئندہ کی زندگیاں پھر وہ تنگ ہونے لگتی ہے. اور جس شادی اور نکاح کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ بہت زیادہ برکت والا وہ نکاح ہے جس میں کم خرچ کیا جائے. رحمت والے نبی تو ہمیں طریقہ بتانے آئے، ہمیں نمونہ بتانے آئے، ہمیں جنت کی راہ بتانے آئے، دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی حکومت، دنیا اور آخرت کی سرفرازی ہمیں دینے آئے. اور اس دینے کے لیے، وہ نمونہ دینے کے لیے آقا نے ساری مشقتیں جھیلی. 13 سالہ مکی زندگی جو ٹف زندگی ہے، مجاہدہ خیز زندگی ہے، وہ تو میرے آقا گزاریں. مدنی زندگی میں منافقوں سے ستائے جائیں، یہودیوں سے ستائے جائیں، عیسائیوں سے ستائے جائیں اور جنگ کی جائے، یہ تمام طریقے دے کر ہمیں جنت کی راہ بتاویں. اور ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ان کے امتی آقا کے طریقے کو چھوڑ کر پتہ نہیں کون سے طریقے سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی بھول ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. وہ طریقہ جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو، ہم اس ہر طریقے کو چھوڑیں گے، اور ہر وہ طریقہ جس سے اسلام کی سربلندی اور سرفرازی ہوتی ہو، ہم وہ تمام طریقوں کو اختیار کریں گے. تو چونکہ روزانہ اس طرح کے میاں بیوی کے مسائل کے اعتبار سے تقریباً روزانہ ہی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مجلس اور ملاقات ہوتی ہی رہتی ہے، تو اس میں عمومی طور پر جو پریشانیاں، اس کی کچھ باتیں میں بتا دوں. درمیان میں ایک بات اور یاد آ گئی، میں سمجھاؤں کہ جو بچے تھوڑے سے دیندار ہیں یا جن کے گھر والے تھوڑے سے دیندار ہیں، وہ لوگ اپنے بچوں کو علماء کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ تمہاری شادی ہے، مولانا صاحب سے جا کر کچھ شادی کے متعلق تم سمجھ کر آؤ. ایسا بہنوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر، عورتوں کے اندر پتہ نہیں کوئی سمجھانے والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ اس کو شادی والی زندگی یا شادی کے بعد کی زندگی وہ کوئی سمجھائے اس کو. بس سہیلیاں ہی سہیلیاں ہیں، اور ساری زندگی کا خلاصہ فون ہے اور نیٹ ہے اور گوگل ہے اور پتہ نہیں واٹس ایپ ہے اور پتہ نہیں فیس بک ہے، یہ کیا کیا چیزیں. ارے اس کے ذریعے سے اگر ہماری زندگیاں بن جاتی تو میں یوں کہتا ہوں کہ اس کے چلانے والے سب سے زیادہ علماء ہوتے. قرآن جو ہماری اور مذہب ہماری کامیابی کا ضامن ہے، اور جو اللہ نے اتارا ہے، منزل من السماء ہے، اور جس کو دینے والا رسول ہے، جس نے پریکٹیکل زندگی دی ہے، یاروں والی زندگی، رشتہ داروں والی زندگی، آل اولاد والی زندگی جس نبی نے ہمیں عطا فرمائی، وہ جو سجی سجائی زندگی ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، حقیقت کے ساتھ ہے. 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی زندگیاں پریکٹیکل ہمارے سامنے، اولیاء اعظام کی زندگیاں ہمارے سامنے. ان سب کو بالائے طاق رکھ کر دشمنوں نے جو سازشیں اور دشمنوں نے جو بنایا، تو اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اسی پہ زندگی لگا رہے ہیں. شادی سے پہلے بچیوں کو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کھانا پکانا سکھائے، ان کو سینہ پرونا سکھائے، ان کو گھر کی گھریلو زندگی سکھائے. اور یہ مستقل عنوان ہے کہ شادی سے پہلے بچی کو کیا کیا سکھایا جائے. اس کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنایا جائے، صرف قرآن سکھا دیا نہیں، روزانہ تلاوت کا عادی بنایا جائے، نماز کی پابند بنائی جائے، کچھ بھی پریشانی میں اللہ سے رجوع کرنے والی بنائی جائے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس کو کھانا پکانے والا بنایا جائے، بڑوں کا رسپیکٹ کرنا اور ادب کرنے والا سکھایا جائے. تو یہاں تو پہلی بات، ابھی رخصت کر رہے ہیں، ابھی تو بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، اور تھوڑے آنسو سکھے
تو سسرال والے کو پوچھ رہے ہیں اب کب بھیجو گے؟ ارے ابھی تو جانے دو پہلے، اس کو بڑا فون دو گے کہ نہیں دو گے؟ میں کہتا ہوں کئی ایسے کیسز اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ صرف گھر بلا کر ان کی زندگی اور ان کی ازدواجی زندگی اس کو شوہر سے بچوں سے دور کر دیا، لیکن پھر بھی ماں باپ سدھرتے نہیں بیگ تھوڑی ڈالی ہے، بلائیں گے تو صحیح نا، ارے بلانا لیکن اس کو اس کا گھر تو پہلے کر لینے دو، اس گھر کی محبت تو اس کے دل میں آ جانے دو، وہ ساس سسر اس کے ماں باپ ہیں، اس کی محبت تو اس کے دل میں گھر کر جانے دو، بلاتے رہنا اور بعد رکھتے رہنا اور جوئی کو دعوت کرتے رہنا، لیکن کم میں کم اس کو پہلے وہاں کی محبت والا تو بننے دو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو شادی سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچی کو یہ موٹی موٹی باتیں جو میں نے بتائی، جو مستقل عنوان ہے، وہ سکھائے۔ عبادت، کھانا پکانا، کچھ سینہ پرونا اور بڑوں کا ادب اور اللہ کے ساتھ کا تعلق، یہ موٹی موٹی باتیں۔ لیکن ان کے اوقات فون میں ہی گزرتے ہیں۔ میں یوں پوچھتا ہوں ماں باپ سے کہ انٹرنیٹ والا فون، اینڈرائڈ فون دے کر وہ گھر کے اوٹے پر، وہ الگ کمرے میں، وہ تنہائی میں تمہارے سامنے فون کی پیٹ کر کے، فون کی پیٹ اور منہ تو اس کا سامنے، اب وہ فون میں کیا دیکھ رہی ہے؟ کوئی ماں باپ یہ نہیں پوچھتے میری بیٹی اتنی دیر اتنے انہماک کے ساتھ تو قرآن نہیں دیکھتی، یہ فون میں تو کیا دیکھتی ہے؟ تو مسجدیں دیکھتی ہے، تو درگاہ دیکھتی ہے، تو قرآن دیکھتی ہے، تو کیا دیکھتی ہے؟ پوچھتے نہیں؟ پتا ہے کہ وہ غلط دیکھ رہی ہے، کیوں نہیں سمجھاتے؟ تم اولاد کے ماں باپ ہو یا اس کے دشمن ہو، وہ 100% بچی بگڑ جائے گی، کیوں بگاڑتے ہو اپنی اولاد کو؟ اب بچی وہاں پر گئی تو جو درمیان میں نے کہا کہ پہلے سمجھا دوں، تو بچیوں کو کیا سمجھانا ہے؟ مثلا اس کی پہلی رات ہے شادی کی، تو جو ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ان کو جو سمجھاتے ہیں وہ میں بتاؤں، کیونکہ یہ تو تمہارے کو کوئی سمجھانے سے رہا۔ تو اس بیچارے کو جو دین سے ہلکا پھلکا قریب ہے، اس کو سلام کرنا سکھاتے ہیں، نماز پڑھنا، دعا پڑھنے کا تاکید کرتے ہیں۔ اور میں کچھ جلدی کچھ باتیں کچھ سینسر کر کے بتا رہا ہوں کہ پہلی رات بیٹھ کر باتیں کیا کریں گے وہ دونوں۔ تو یہ بھائی کو بھی کچھ معلوم نہیں، وہ بچی کو بھی کچھ معلوم نہیں، تو اس نے شروعات کر دی، دیکھ میری اماں ہے اس کا دھیان رکھیو، وہ میری بھابھی ہے نا، وہ بھی میری ماں کے برابر ہے، نے بڑا بھائی وہ تو ابا کے برابر ہے، ارے ابا کو تو پہلے سے ہی ابا بولتا، پھر بڑے بھائی کو تو ابا بناتا۔ دیکھ یوں کرے تو میرے کو غصہ آتا ہے، یوں کرے تو میرے کو اچھا لگتا ہے۔ ارے بھائی پہلی رات اپنا انٹروڈکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ وہ میرا پکا دوست ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ ارے دوستوں کے نام تو زندگی بھر بتانے کی ضرورت نہیں اپنی عورت کو، اور عورت کو زندگی بھر اپنی سہیلیوں کے نام بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کو کیا کام تمہاری سہیلی سے، اس کو کیا کام تمہارے دوست سے، کیا کام ہے اس کو؟ اور یہ بیچارہ بھولا بھالا یہ بتا رہا ہے، تعارف کرا رہا ہے، انٹروڈکشن کرا رہا ہے۔ ارے پہلی رات جو بات کرنی ہے وہ کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نکاح کے بندھن میں باندھا ہے، تو کچھ بھی زندگی میں اونچ نیچ ہوگا لیکن ہماری ازدواجی زندگی اور کپل لائف پر ڈسٹرب نہیں کریں گے، اس پر زد نہیں پڑنے دیں گے۔ زندگی میں اونچ نیچ آئے گا، کبھی کچھ ہلکا پھلکا جھگڑا بھی ہو گیا، لیکن ہم یہ والی زندگی کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ یہ پہلی رات آپس میں کمٹمنٹ کرے، یہ آپس میں باتیں کرے اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرے۔ ارے پہلی رات کو وہ پوچھ رہا ہے تو نے کالج پڑھی، کوئی تیرا دوست ہوئے گا نا؟ میں کہتا ہوں اچھی طرح کہ مرد کو چاہیے کہ شادی، جی ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، اس سے پہلے جتنی تحقیق کرنی ہو کر لے۔
لڑکی والوں کو چاہیے کہ وہ نکاح میں دے رہی ہے، سگنیچر کرنے سے پہلے جتنی تحقیق کرنی ہو کر لے. اب نکاح ہو گیا، اب پچھلی زندگی کو نہ کھو دے، پچھلی زندگی کو نہ پوچھے، پچھلی زندگی کی تفتیش نہ کرے. اب وہ تمہاری زندگی کو بگاڑے گی. نہیں ہم نے بھروسہ کیا تھا تو اب کرو نا بھروسہ. اب کیوں نہیں کرتے؟ میری تو مرضی نہیں تھی، اماں کا خیال کر کے میں نے تو کر لی، تو اماں کا اب کیوں خیال نہیں کرتے؟ اب اماں کہاں چلی گئی؟ اب بھی تو اماں کا مان رکھو نا. تم کہہ رہے ہو کہ اماں کا مان رکھے میں نے شادی کی، تو زندگی بھر اماں کا مان رکھ اور اس کو نبھا. تو پہلی رات کی باتوں میں کہ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی بات کریں گے. اور پھر جب رننگ زندگی شروع ہوئی تو جو بچے کی ماں ہیں وہ لڑکی کی ساس ہیں. تو میں صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک سٹیج پروگرام ہو اور اس میں الگ الگ لوگوں کو الگ الگ کردار دیے گئے، تو جس کو جو کردار دیا جائے گا وہ وہی رول ادا کرے گا اور ویسے ہی ڈریسنگ کرے گا. مجھے اگر فقیر کا رول دیا جائے گا تو سیدھی بات ہے مجھے پھٹے ہوئے کپڑے ہی دیے جائیں گے. میں کہوں گا میں پھٹے ہوئے کپڑے نہیں پہنوں گا. ارے تو کیا بادشاہ کا ڈریس پہن کر تو فقیر والا رول ادا کرے گا کیا؟ تو اگر وہ ساس کا رول ادا کرے گی تو پھر تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ آئے گا، اور اگر وہ ماں کا رول ادا کرے گی تو پھر انشاءاللہ زندگی میں اونچ نیچ آئے گا. اس لیے کہ ماں ممتا کے ساس ہے. لہذا جس طرح وہ بچے کی ماں ہے اسی طرح وہ بچی کی بھی ماں بن جائے. پھر ایک اور بات، یہ کچھ ازدواجی زندگی کے خوشگوار کرنے کی بھی ٹپس دے رہا ہوں کہ جب معاملات بنتے جا کر پوچھتے ہیں کہ مولانا میں تو اس کو صرف اتنا بولتی ہوں، بیٹا تو نے برتن دھوئے دیکھ برابر نہیں دھوئے، ذرا صحیح دھو لے، دیکھ کپڑے دھوئے ٹھیک نہیں دھوئے، صحیح دھو لے. یعنی ایک معاملے میں گیا تو کیا ساس کہہ رہی اور کیا بہو کہہ رہی میں بتاؤں. بھائی کیا ہے؟ بولے میری ساس مجھے ٹوکتی رہتی ہے. بھائی کس معاملے میں ٹوکتی ہے؟ بھائی ایک آدھ نمونہ دو، ایگزامپل دو. کہ مولانا میں آملیٹ بنانے کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں اے تیل کتنا ڈالتی ہے، اے مرچی کتنی ڈالتی ہے، مجھے بولتے رہتے ہیں، ٹوکتے رہتے ہیں. کیا مجھے ایک آملیٹ بنانا نہیں آتا؟ تب چونکہ ہم تو وہاں پر جوڑ کرنے گئے تھے تو اس کو کیا کہا؟ یہ بات کو دھیان سے سنیے. آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے اس طرح جوڑ میں آپ کو قبول کرے. کیا میں نے بات کیا؟ اب وہ بچی کو سمجھانا ہے. میں نے کہا بیٹا اگر تیری ساس نے یہ کہا تو کیا غلط کہا؟ یوں تو تجھے نہیں کہا کہ پانی سے آملیٹ بنا، یوں تو تجھے نہیں کہا کہ شکر ڈال دے تو مرچی کی جگہ. وہ بڑی ہے، تجربہ کار ہے، اور یہی تو بولتی ہے بیچاری، اتنا تو اس کو بولنے دے، ہے نا. غلط بولے تو بات اور ہے. تو اتنا کہہ دیتی ہاں امی میں کمی تیل ڈالوں گی، ہاں دھیان سے مرچی ڈال دوں گی، ہاں جلے گا نہیں آملیٹ، اتنا کہہ دیتی. اب صرف اس کو نہیں کہا، پھر جو اس کی ساس تھی اس کو کیا کہا؟ کہ آپ اگر وہ ایک آملیٹ بنا رہی ہے تو آپ اگر دور سے خالی اس کی خوشبو سونگتے اور کیسا بنا رہی وہ دیکھتے رہتے. کیا اتنی بڑی بھی اس کو ایک آملیٹ بنانا نہیں آتا کہ آپ جب آملیٹ بناتی جب آپ اس کو ٹوکتے ہو کہ تیل کتنا ڈالا، مرچ کتنی ڈالی؟ تو اس موقع پر میں ان گھر والوں کو کہوں گا اور یا ان ماؤں کو کہوں گا، کیونکہ بارہا میرے پاس اس طرح کے کیس ہے کہ مولانا ہم اس کو اچھی نصیحت کر رہے ہیں، مولانا ہم اس کو اچھا سمجھا رہے ہیں، پھر بھی وہ برا لگاتی ہے. تو میں یوں کہتا ہوں کہ اگر تمہاری نصیحت سے، اگر تمہاری اچھی بات سے، اگر تمہارے بہو کا گھر ٹوٹتا ہے اور تمہارے پوتا پوتی اگر یتیم ہوتے ہیں اور تمہارا بچہ اس کی بیوی کے بغیر ہو جاتا ہو، تو کیا تم اتنا صبر نہیں کر سکتے کہ اس کا گھر ٹوٹنے سے وہ بچا لیں؟ آپ اتنا صبر نہیں کر سکتے؟ میں یوں کہتا ہوں اگر کوئی نصیحت کرنا، مثلا ایک آدمی کچھ جوک یاد کر کے آیا اور میں تھکا ہوا ہوں، میں سونا چاہتا ہوں، اور وہ مجھے جوک کہہ رہا ہے، جوک پر جوک کہہ رہا ہے،
نہ میں ہنس رہا ہوں اور میں یوں کہتا ہوں بھائی بند کر دے تو وہ میرے پر غصہ ہو کہ مولانا جوک تو سنا رہا ہوں تمہارے کو، کتنی محنت سے یاد کر کے آیا. ارے بھائی میں تھکا ہوا ہوں، تیرا جوک بھی میرے سر کے اوپر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا ہے. تو جو تمہاری نصیحت اور جو تمہاری اچھی بات اگر بہو کو چبھتی ہے تو آپ پھر بھی کیوں بولتے ہیں؟ آپ خاموش ہو جائیے. اور اس کا یہ قطعی معنی نہیں ہے کہ ساس اپنے منہ پر سلو ٹیپ لگا لے، ساس اپنے منہ پر کوئی پٹا باندھ لے، بلکہ خوشگواری کی بات، ایسی بات جو بیٹی کو، جو بہو کو اچھی لگے، آپ اس قسم کی بات کیجئے. ارے اولاد کے لیے ماں باپ قربانی تو دیتے ہی ہیں، آپ اپنے ایک بچے کا گھر بنا رہے، اس کے لیے تھوڑی اتنی قربانی دے دیجئے. بہرحال مائیں بہنیں، ہم نے اپنے دین کو چھوڑ کر، ہم نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر، ہم نے خود اپنی زندگی کو ترش اور کڑوی اور بے چینی والی اور پریشانی والی بنایا ہے. بلکہ میں تم کو ایک اور بات بتاؤں، جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں ان گھروں میں ایک مرتبہ جا کر میں نے یوں کہا کہ آپ لوگ آپس میں گھر میں جھگڑتے ہیں اور لڑتے ہیں تو بھئی لڑنے کا تو یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ کوئی غالب کوئی مغلوب آ جائے، اور جو مغلوب ہو جائے اس کو ہٹا دیا جائے. جیسے دو شیر لڑتے ہوں، کوئی دو جانور لڑتے ہیں تو پھر اگر کھانے کے لیے لڑتے ہیں تو جو ہارتا ہے اس کو چلے جانا پڑتا ہے، اس کو بھاگ جانا پڑتا ہے. تو تم یہ لڑ کر کس کو گھر سے باہر بھگانا چاہتے ہو؟ یہی تو رہنا ہے، دوسرا گھر خریدنے کی طاقت نہیں ہے، بچے کو الگ کرنے دینا نہیں چاہتے، پھر لڑ لڑ کر گھر کے اندر اللہ کی لعنتوں کو کیوں اتارتے ہیں؟ جس گھر میں لڑائیاں ہوتی ہے، جس گھر میں دل ٹوٹتے ہیں، وہاں سے اللہ کی برکتیں اور اللہ کی رحمتیں چلی جاتی ہیں. بلکہ جس گھر میں زور سے بات کی جاتی ہے وہاں سے فرشتے چلے جاتے ہیں. تو لڑائی کا کوئی نتیجہ تو ہے نہیں، پھر ہم لڑتے کیوں ہیں؟ پھر لڑائی میں جو بولا ہوا ہوتا ہے اور جو آپے سے باہر اور حد سے گزر کر بول دیا، لڑائیاں پوری ہو جائے، آگ بجھ کر ٹھنڈی ہو جائے، جگہ ٹھنڈی ہو جائے، پتیلی چولہے پہ سے اتاری ٹھنڈی ہو جائے، لیکن دل کے اندر وہ جو جملے لڑائیوں میں ہم نے بولے ہیں وہ ایسے چبھتے ہیں کہ پھر وہ جب شخصیت سامنے آئے پھر وہ جملہ یاد آ کر دل چکنا چور ہوتا ہے. اگر بہو کو ساس کے اندر کچھ اس کی وجہ سے الرجی ہے، الرجی ہوتی ہے نا کہ بھائی یہ تو کچھ بھی کھائیں تو ان کو کھجلی ہو جاتی ہے، کچھ بھی کھائیں تو ان کو تو وامٹ ہو جاتی ہے، پپیا کھائیں تو ان کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے، ایسی الرجی ہوتی ہے نا. تو میں یوں کہتا ہوں اگر بہو کو ساس سے کوئی الرجی ہے یا ساس کو اگر بہو سے کوئی الرجی ہے تو پھر وہ کچھ بھی بولے پھر وہ چپتا ہے. تو یہ الرجی دور کرنے کا بھی میں ایک اچھا طریقہ بتا دیتا ہوں. الرجی اس لیے اس طرح سے شخصیت سے ہو جاتی ہے کہ وہاں پر محبت کی کمی ہوتی ہے. اللہ والے ایسا کہتے ہیں جب محبت گاڑی اور جاڑی ہو جاتی ہے تو عیب پتلے ہو جاتے ہیں اور عیب نظر انداز ہو جاتے ہیں، اور محبت کم ہوتی ہے تو پھر عیب بڑے دکھنے لگتے ہیں. بہت آسان سی مثال دے دوں، پورے محلے میں ادھم مچانے والا اور پورے محلے کو سر پر اٹھانے والا جس ماں کا بچہ ہو، اس ماں کو اپنے بچے میں عیب نظر نہیں آتا کیونکہ اپنے بچے کے ساتھ اس کی محبت گاڑی ہے. اور اگر شوہر کو اپنی بیوی کے اندر یا بیوی کو اپنے شوہر کے اندر اگر کچھ الرجی ہے اس سے یا کچھ چبھتا ہے کہ جہاں کچھ بولے تو تنکتے ہیں ایک دوسرے سے، تو میں یوں کہوں کہ اگر شوہر مجنوں بن کر اپنی بیوی کو دیکھے تو اس کو اس کی بیوی لیلا نظر آئے، پن یہ مجنوں بنتا نہیں، پن یہ محبت پوری کرتا نہیں، اچھی طرح محبتوں سے نثار ہوتا نہیں، تو پھر وہ چبن چالو رہتی ہے.
شادی کے بعد گھر آ جانے کے بعد اپنی محبتوں کو بڑھا دے, اپنے دل میں جگہ کر دے. عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی محبت اپنے دل میں جگہ کر دے اور اس کے لیے سب سے بڑا اس کا شوہر ہو جائے. پھر عیب نظر نہیں آئیں گے, اور آئیں گے بھی تو نظر انداز ہو جائیں گے. چل ابھی تو نے توڑا نا, اب مت کریے ایسا. وہ تو نے فلاں کے تو کانچ توڑ کے آیا, اب مت کریے, چل جا کھانا کھا لے. ماں ایسا نظر انداز کر دے دی ہے. تو محبتوں کے بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ساس کو بھی چاہیے کہ اپنی بہو سے دل سے محبت کرے, اس کے لیے دعا کرے, اس کو کچھ ہدیہ دے, اور اس کی باتوں سے ناراض نہ ہو, اور اس کے پوائنٹ نوٹ نہ کرے. ورنہ گویا کہ ایک دوسرے کے ٹو پر لگے ہوئے ہیں کہ اچھا مجھے تو بولتی تھی, اب تو نے ایسا کیا, تو وہ بھی کہے ہاں تو تم نے کیا تھا تو میں نے بھی کیا. تو یہ زندگی گزر رہی ہے, یا تم کوئی منچ پر ہو, یا تم ایک دوسرے کے عیب نکالنے پر ہو, یا پھر وہ کوئی کاغذ میں آتا ہے نا کہ آما 6 بھول کاڑو, تفاوت شودھو, تو تم ایک دوسرے کی بھول ڈھونڈنے پہ بیٹھے ہوئے ہو. محبتوں کے بغیر اور اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کے بغیر اس دیواجی زندگی اور گھریلو زندگی خوشگوار ہو نہیں سکتی. اسی لیے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیواجی زندگی کے اندر اتقوا اللہ کہا کہ اللہ سے ڈرنا, ورنہ دنیا کا کوئی قانون تم کو محبت نہیں دلا سکے گا, آپس میں جوڑ نہیں بٹھا سکے گا, اور تم کو خوشگوار زندگی نہیں دلا سکے گا. اپنے گھر میں دینداری لائیں, اپنے گھر میں اللہ کا ڈر لائیں, اپنے گھر میں نبی کی تعلیمات کو لائیں. پھر ہر گھر یوں سمجھو کہ خوشگوار اور خوشیوں کا گہوارہ اور خوشیوں کا گلدستہ اور خوشیوں کا باغیچہ بنے گا. بہت ضروری ہے. یہ تو اتنا عنوان عنوان ہے شادی والی زندگی, اور شادی یہ اتنا بڑا عنوان ہے کہ میں یوں کہتا ہوں کہ کئی گھنٹے بھی بات کی جائے تو بھی یہ عنوان کو پورا نہیں کیا جا سکتا. جس گھر میں لڑائی جھگڑے بند ہوں گے اسی گھر میں اولاد کی تربیت ہو سکے گی. یہ دونوں ہی اپنے سے پر نہ پڑتے ہوں تو بچے کا مشورہ کب کریں کہ اس کو کیا بنانا ہے؟ پہلے تم ہی تو بن جاؤ نا, پھر اولاد کو بنانے کا مشورہ کر لینا. اور جہاں دینداری ہے, جہاں پر دل میں خوشیاں ہیں, ارے جب بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو مسکرا کر دیکھ لے, اللہ ان کو مسکرا کر دیکھتے ہیں, اللہ ان کو رحمتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. ارے مسکرانے پر اللہ مسکرا دیتا ہو اور اپنی رضا ڈالتا ہو. ارے نماز تو دور ہے, تلاوت دور ہے, مسکرا بھی نہیں سکتے کیا؟ جو لوگ اپنا چہرہ مسکراتا نہیں رکھتے, بعض لوگ تو باہر گلاب کا گوٹا بنے ہوئے ہوتے ہیں اور گھر پہ جاتے کے ساتھ ہی گویا کہ ان کے چہرے پر بجلی کوندی ہے, یا سارا کا سارا قرضہ چکانا ہے, تو اس انداز سے ایسے سوکھا منہ لے کر گھر میں داخل ہوتے ہیں. تو میں ان حضرات سے, یا بیوی بھی گھر میں اچھے چہک رہی تھی, باتیں کر رہی تھی اور کھل رہی تھی, کلی سے گلاب بن رہی تھی, اور جہاں شوہر آیا تو اس نے بھی منہ بنا لیا. ارے اس کو تپانا ہے کیا؟ ارے اس کو کچھ اس کا جی جلانا ہے کیا؟ اس سے کوئی بدلہ لینا ہے کیا؟ بیچارہ تھک کے آیا ہے, باہر سے آیا ہے, کہیں اس کی نگاہ بھی کسی جگہ پڑی ہوگی. تو اگر خوش ہو جائے گی, تو اس کا پرتپاک استقبال کرے گی, تو اگر خوشیاں بکھیر لے گی, وہ سب کچھ بھول جائے گا, غم بھی بھول جائے گا, باہر کی تصویریں بھی بھول جائے گا. تو جو لوگ اس طرح مسکراتا چہراتا نہیں رکھتے, مرد ہو یا عورت, میں پوچھتا ہوں کیا ریچارج خلاص ہو گیا کیا آپ کا؟ اگر ختم ہو گیا ہے تو کرا لیجئے, لیکن چہرہ مسکراتا رکھیے. یو پٹ اسمائلنگ فیس, اپنے چہرے کو کیسا رکھیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, ارے لوگوں کے سامنے پھولے ہوئے چہرے سے مت گھومو. اور یہ سبق ساری دنیا والوں نے لیا, ہوٹل والوں نے, تجارت کرنے والوں نے, وہ اپنے ورکروں کو, عورتوں کو, لڑکیوں کو کہ مسکراتا چہرہ رکھیو. اور اسلام والوں نے ہی, اور شوہروں نے, اور بیویوں نے, اور ساس نے, اور بہوؤں نے ہی مسکرانا بند کر دیا. بہرحال ہم اپنی زندگیاں سنت شریعت والی بنائیں, ہم اپنی زندگیوں کو قرآن والی بنائیں, ہم اپنی زندگیوں کو مذہب والی بنائیں.
اللہ رب العزت نے مذہب اور دین اور زندگی جینے کا طریقہ، ہاؤ ٹو لیو لائف، ہم اپنی زندگی کیسے جئیں، وہ طریقہ اللہ نے آسمان سے اسی لیے بھیجا کہ نادانوں تم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے اصول اور ضابطے نہیں بنا سکو گے، میں اللہ، میں تمہارا مالک، میں تمہیں ٹپس دیتا ہوں، میں طریقہ دیتا ہوں کہ تم یہ طریقے کو اختیار کرو گے، اس کی وجہ سے دنیا میں تمہیں ثروت، نعمت، برکت، حکومت، رعب، دبدبا، اللہ کی مدد، یہاں تک کہ جنت تک تم کو اس طریقے سے مل جائے گی، اور اس طریقے کو چھوڑو گے ساری قومیں تم پر چڑھ آئے گی، تم خوف اور ڈر کے ساتھ جیو گے، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، گھروں میں تمہاری لڑائیاں ہوگی، دلوں میں بے چینی کی آگ لگے گی، اور پریشانیوں کے ساتھ، ٹینشن کے ساتھ، ڈپریشن کے ساتھ تم جیو گے۔ تو اللہ نے جب ہمارے لیے اتنا اچھا انتظام کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنائیں، اپنی شادیوں کو بھی سنت شریعت کے مطابق سادگی کے ساتھ کریں، اور بقیہ کی زندگی کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر گزارنے کے عہد کریں۔ اور بھی بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں، اس کو بھی دیکھیں، علماء کے بیان سنیں، تاکہ ہماری زندگیاں دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے، دعا مانگ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے سب گناہوں کو بخش دیجئے۔ مولا کریم خطا کار ہے، گنہ گار ہے، سیاہ کار ہے، آپ کو بہت زیادہ ناراض کیا ہے اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگیاں گزاری ہے۔ میرے مولا، آپ کے حکموں کو توڑ کر اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی ایک انسان، مرد عورت کامیاب ہو نہیں سکتا۔ ہم نے خود اپنی پریشانیوں کو کریٹ کیا ہے۔ مولا کریم ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں سنت شریعت کا پابند بنائیے۔ زندگی میں آنے والے جتنے کام ہیں ان تمام کو ہم مذہب کے مطابق، آپ کی مرضی اور نبی کے طریقے کے مطابق کریں۔ ایسی توفیق عطا فرمائیے، ہمارا ایسا مزاج بنائیے، ہمارے دل میں ایسا داعیہ پیدا فرمائیے۔ مولا کریم، ہم دین سے بہت دور ہو گئے، شریعت سے بہت دور ہو گئے، جھوٹ ہماری زبانوں پر ہے، سچ سے ہم دور ہو گئے۔ میرے مولا، دنیا کے فیشن کی طرف متوجہ ہو گئے، سنتوں سے دور ہو گئے، جہالت نے گھر کر لیا، علم سے دور ہو گئے۔ مولا کریم، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، آپ کی مرضی والی زندگی سے دور ہو گئے، عبادتوں کو بالائے طاق رکھ دیا اور بغیر عبادت کے جینے والے بن گئے۔ مولا کریم، ہماری قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے، محشر میں آپ کے سامنے حاضری ہے، اور آپ کی مرضی والی زندگی ڈھونڈیں گے اور تلاش کریں گے اور مانگیں گے، اور نبی والا طریقہ پوچھیں گے۔ مولا کریم، ہم مرد و عورتوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں دین پر چلنے کی طاقت اور استعداد عطا فرمائیے۔ ہمارے جوان بچوں اور بچیوں کو دشمنوں کے جال میں پھنسنے سے بچائیے۔ میرے مولا، یہ فون نے ہماری زندگیوں کو، ہماری نسلوں کو برباد کر دیا۔ کریم مولا، اس کو ہم صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ میرے مولا، فون کے غلط استعمال سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم، شادی کے اندر مرد عورتوں کے اختلاط سے اور گندے تعلقات قائم ہونے سے محفوظ فرمائیے، کہ جب اختلاط ہوتا ہے، ایک دوسرے کو نمبر دیا جاتا ہے، پھر شادی والی بھی اور جوان لڑکیوں کی زندگیاں بھی پھر بگڑتی ہیں، غلط تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ میرے مولا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی امت کی فکر کرنے والا اور انسانوں پر احسان کرنے والا کوئی آیا نہیں۔ آپ نے ہمیں سمجھایا۔ میرے مولا، ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مرضی والی زندگی عطا فرمائیے۔ ماؤں بہنوں کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ یہ پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائیے۔ میرے مولا، ہم سب کو شرم و حیا، عفت، پاک دامنی عطا فرمائیے۔ حلال کی اولادیں عطا فرمائیے۔ حرام اور ناجائز تعلقات سے ہماری
اور نسلوں کی حفاظت فرمائیے، بچیوں کو ایمان کی قدر عطا فرمائیے اور غیروں کے مذہب میں جانے سے محفوظ فرمائیے، اپنے ماں باپ کے دلوں کو توڑ دینے سے بچائیے۔ اور میرے مولا جس ماں باپ نے بچوں کو پالا ہے ان کو ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خوشیوں کا خیال کرے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچے جوان ہو گئے ہوں، بچیاں جوان ہو گئی ہو تو جلدی سے ان کی شادی کی فکر کرے اور ان کو بگڑنے سے اور ان کو بے راہ روی پر چلنے سے بچاوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دیندار بنائیے، ایماندار بنائیے، سچا مسلمان بنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے نام بنام انگنت صلاۃ و سلام پہنچا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی دعا کو آمین کو قبول فرمائیے، اور جو بھی آئے ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ مولا کریم میاں بیوی کے جھگڑوں کو خیر عافیت کے ساتھ ختم فرمائیے، خاموش ہو جانے والا بنائیے، خاموش ہو جانے والا بنائیے۔ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر فرمائیے، اپنے بچوں کو ہمیں حافظ، عالم، قاری، مفتی، محدث بنانے کی فکر اور دعا مانگنے والا بنائیے، گھروں میں تعلیم کا ماحول قائم کرنے والا بنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی دعا کو آمین کو بے انتہا قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ فیضان فاروق بھائی سائیکل والا یہ چینل ہے یوٹیوب پر، اس پر یہ بیان موجود ہوگا، مل جائے گا آپ لوگوں کو، لہذا دوسروں کو بھی یہ باتوں کو بتائیے، اور جو بھول چوک غلطی ہو اس کو اللہ پاک ہم سب کی معاف فرمائے۔